الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر، نڈر بے باک بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا. یہ نصیبے کی بات ہوتی ہے. قدردانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نعمتیں اور نعمتوں کی بارش اللہ برساتے رہتے ہیں. موقع اللہ معاف کرنے کے، بخشش کے، نجات کے اللہ دیتے رہتے ہیں. جو لوگ قدر نہیں کرتے اللہ ان کو موقع اور چانس نہیں دیتے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ایک چانس دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم قدردان ہیں. قدر کرنے والوں ہی کو چانس دی جاتی ہے، بے قدروں اور ناقدروں کو چانس نہیں دی جاتی. تو آپ اس سے سمجھ لو اللہ ہم کو اب رمضان دیا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم قدردان ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں اس پر. الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو مجھے تیرے قدردان بندوں میں شامل کر لیا ہے. ناقدر بندوں کو اللہ توفیق نہیں دیتے، ناقدروں کو، بے قدروں کو اللہ ویسے بندوں کو توفیق نہیں دیتے. توفیق چھن جاتی ہے. توفیق ملتی جب ہے جب بندے کو طلب ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے رمضان کا. اب آج ہمارے ماحول میں شوق، ذوق، یہ سب کہاں ہے؟ رمضان کا شوق بھی نہیں، رمضان بھی بولنا نہیں آتا. وہی جو بتایا تھا میں، رمضان نہیں بولنا، رمضان بولنا سکھایا تھا. رمضان بولنا قرآن سکھاتا ہے. اب یہ سب کب سیکھیں گے آپ؟ رمضان رمضان رمضان، رمضان نہیں، رمضان، رمضان ایسا بولنا ہے. قرآن کہتا ہے شہر رمضان، قرآن بول رہا. کم سے کم قرآن کو سن کر تو سمجھ جاؤ رمضان کو کیسا بولنا ہے. رمضان بولنا ہے یا رمضان بولنا ہے یا پھر رمضان بولنا ہے. یہ قرآن کے ذریعے سے آپ سیکھ سکتے ہیں. آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے بیانات میں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کیسا بولنا ہے بول کر. آتش نہیں تو پھر کیا حال ہوگا؟ ابھی اذان سے پہلے کچھ کام سے باہر جانا ہوا، ایک ساتھی وہی بول رہا تھا کہ بات کتنے بجے، 1:45 آگے چل جاتا. اب میں کیا کہوں اسے؟ 1:45 تک میں کیا بولتا ہوں اسے سمجھ میں آئے گا؟ 1:45 تک بیان کیا ہوتا ہے، کیا ٹاپک پر بات ہوتا ہے، میں آیت کون سی پڑھا، ترجمہ کیا کرنے والا ہوں، مطلب کیا بیان کرنے والا ہوں، معلوم ہوگا اسے. روزہ کیسا ہے، کب فرض ہوا، معلوم ہوگا اسے. روزہ کسے بولتے ہیں، معلوم ہوگا اسے. روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے، معلوم ہوگا اسے. کیا بات ہے؟ رمضان بولنا ہے یا رمضان بولنا ہے یا رمضان بولنا ہے، وہ کیسا معلوم ہوگا؟ آتا ہی نہیں. 2 بجے آئے گا تو کیا معلوم ہوگا؟ تو ہماری قوم کا حال یہی ہے. بیانیں تو کرنے والے کر رہے ہیں لیکن سننے والے سن رہے نہیں. اگر ویسا بول کر لوگ سنتے ہوئے تو بھی بہت مجبور ہو کر، مسرور ہو کر لوگ آج ہمارے بیانات نہیں سن رہے. جب ہماری قوم سننے والوں کو سنے گی
شکیل بن حنیف کے فتنے سے وہ متاثر نہیں ہوتی، فیاضی فتنے سے متاثر نہیں ہوتی، ریاض احمد گوہر شاہ کے فتنے سے متاثر نہیں ہوتی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بہت سارے فتنے دوسرے ملکوں کے اندر بھی ہیں اور ہمارے اس ملک بھارت کے اندر بھی ہیں، لیکن میں تمام فتنوں کو رد اور دفاع اور اس سے بچنے کے لیے ایک ہی علاج کے طور پر تمام علاجوں کو نتیجہ بنا کر نچوڑ کر ایک سمری اور پھل کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ شکیل بن حنیف کے فتنے سے بچنا ہے، جو اپنے آپ کو کبھی عیسیٰ بولتا، کبھی مہدی بولتا، کبھی بئی کو بولتا، کبھی عورت بولتا، اس سے بھی باہر نہیں آتا بولتا، کبھی ایک آدمی ہوتا ہے ریاض احمد گوہر شاہ کے نام سے وہ اپنے آپ کو خدا بول دیتا بلکہ خدا کا خدا بولتا ہے، رب الارباب بولتا ہے۔ یہ تمام فتنوں سے بچنا ہے، اور دوسرے جتنے فتنے ہیں، شیعہ کا فتنہ ہے، روافض کا فتنہ ہے، دوسرے تمام تر فتنوں سے اگر بچنا ہے، خارجی اور داخلی اندر کے اور باہر کے فتنوں سے اگر بچنا ہے، اور اسی طریقے سے حالات کے تناظر میں ہمارے ملک کے حالات کو اگر سمجھنا ہے، دشمنوں کی چال کیا ہے، دشمنوں کی چال اور دشمن ہم سے کیا چیز چھیننا چاہتا ہے، دشمنوں کی پلانوں کو اگر سمجھنا ہے، دشمنوں کا ٹارگٹ کیا ہے، اگر ان تمام باتوں کا سمجھنا ہے تو پھر میرے پاس ایک ہی نتیجہ ہے۔ نتیجہ کیا؟ کام کیا؟ ذمہ داری ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، اس ایک بات کے اندر تمام بیماریوں کا علاج آ گئے۔ کیا نتیجہ، کیا رزلٹ اور کیا علاج ہے؟ بس اپنا رابطہ، اپنا تعلق اپنے وقت کی موجودہ علماء سے مضبوط کرو۔ ایک ہی بات کافی ہے، علاج ایک ہی کافی ہے۔ مولانا تشریف فرمائیں، آپ پوچھ کر دیکھیں، میں کیسی بڑی اور گہری بات بتا رہا ہوں، بڑی نازک بات بتا رہا ہوں، تمام علاجوں کے نتیجے کو پیش کر رہا ہوں، بڑی بات ہے۔ اور آگے بڑھ کر کہوں، یہ جملہ بھی کبھی کہہ دیا تھا، سب سے بڑا دنیا کا فتنہ، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا آنا۔ دجال آئے گا، ہماری قوم کو یہ دجال، یہ دجال، یہ سب کیا معلوم نہیں، میں اس لیے بول رہا ہوں سب وہ سب کیا معلوم نہیں بھی رہتے، لیکن تمہارا تعلق تمہارے امام صاحب سے، تمہارے خطیب صاحب سے، تمہارے مسجد کے ائمہ سے اگر مضبوط رہے گا، بہت بڑی بات توجہ سے سنو، دجال بھی اگر آئے گا تو ہماری قوم کا بال بھیگا نہیں کر سکے گا۔ حقیقت پر بات مبنی ہے۔ کیوں کئی کو ایسا علماء سے تعلق دجال کی فتنے سے محفوظ کیسا ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے؟ دجال تو بہت بڑا ظالم اور کافر ہے، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ وہی ہے، اب پھر کیسا بچ سکتے ہیں؟ حضرتوں سے تعلق ہو گیا تو کیسا، اس سے کیسے بچ جائیں گے؟ تو آپ کو علماء بتائیں گے کہ جمعے کی سورہ کاف پڑھو، دجال کی فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ پورا کاف پڑھنا نہیں آتا، شروع کی 5-6 آیتیں 10 آیتیں پڑھ لو، یا پھر آخری کی 10 آیتیں پڑھ لو، آپ کو بہت ساری علاج آپ کو بتائیں گے جس کی وجہ سے آپ دجال کی فتنے سے بچ سکتے ہو، بچ جائیں گے۔ ورنہ پھر آپ کا تعلق اگر علماء سے نہیں ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پرسوں بات بتایا تھا روزے کی نیت کے بارے میں، حدیث کے اندر وہ دعا جو پڑھتے ہم نہیں ہیں، چپکے بولتے نہیں ہیں، آ کر بولنے کے لیے بہت بڑا دماغ ہونا پڑتا ہے۔ آج کا حال یہ ہے، پہلے زمانے کی بات یہ تھی کہ بولنے کے لیے مطالعہ کرنا، پڑھنا، سمجھنا، نوٹ کر کے آنا پڑتا تھا، بولنے کے لیے بڑا دل، جگر، بات اور کلیجہ ہونا پڑتا تھا، لیکن آج کا حال یہ ہے کہ سننے والوں کے لیے بڑا دماغ ہونا۔ کئی کو ایسا ہمیں بولتے ہی لوگ سنتے ہی، اچھا ویسا بول کے ہمیں بولے سو سنے بولے تبھی سمجھتے ہی، ہمیں بولنے سو یہ لوگ سنتے سو یہ، یا تو سننے کے اندر غلطی کر دیتے یا پھر سمجھنے کے اندر غلطی کر دیتے، دونوں باتیں غلط ہے۔ جو بول رہے وہ سننا، جس انداز سے بولے، جس کی طرف اشارہ کر کے بولے، مقصود کیا تھا بولنے کا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ سنو بھی اچھا اور صحیح طریقے سے کیا بول رہی وہ سنو، اور پھر سمجھو بھی بات کو، بات کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ انہوں ہم کو کہاں تک لے کر جانا چاہتے ہیں، ان کے بولنے کا مقصد کیا ہے، راز کیا ہے ان کی بات کا، تو ان تقریر کو اندر اتر کر سمجھنے کی کوشش کرنا، تب جا کر کچھ انقلاب آ سکتا ہے، دشمنوں کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے گزارا ہمارا۔ تو اس لیے پہلا پیغام آج کے جمعے کا، پہلا پیغام، جو بھی بات آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، پھر بھی آپ اپنا تعلق اپنے وقت کے موجودہ ائمہ سے، علماء سے، خطبہ سے مضبوط کر کے رکھیں، اس کے بعد بات کی بات جو ہے وہ ہونا وہ کر لیں گے، وہ ہو جائے گی۔ پہلا پیغام یاد رکھیں، اپنا رشتہ علماء سے مضبوط کریں۔ تو اس لیے جمعے کے دن کم از کم جلدی آنے کی کوشش کریں۔ مجھے ایک سوال کا جواب دو، آپ کے پاس کب ٹائم ہے بتاؤ، میں اس وقت آپ کو بیان کروں گا، آپ کے عقائد سمجھاؤں گا، توحید سمجھاؤں گا، رسالت سمجھاؤں گا،
شرک کی قسمیں بتاؤں گا، توحید کی قسمیں بتاؤں گا، کفریہ جملے کیا بتاؤں گا، نکاح توڑتا کیسے بتاؤں گا، خلا کسے بولتے بتاؤں گا، طلاق کسے بولتے بتاؤں گا، عدت کیا بتاؤں گا طلاق کی، حیض کی عدت کیا اور اس کا مدت کیا ہے حیض کی، اور شوہر مرزاد بیوی کی عدت کیا ہے، سب آپ کو بتائیں گے، لیکن وقت بتاؤ کہ کب آپ کے ساتھ بیان کریں۔ جمعے میں 20 منٹ میں بات پوری نہیں ہوتی، آپ کا خواہش اور آپ کا ارادہ یہی ہے کہ 20 منٹ کے بعد ختم ہو جانا۔ ابھی عنوان شروع نہیں کیا میں، ابھی مقدمے کے اندر ہے، بات ٹائم جا رہا کیسا جا رہا ٹائم، 1:10 پار ہو چکا ٹائم۔ جمعے کے اندر 20 منٹ میں بات ختم ہو جانا ہے۔ مقدمہ بولنا، بیان کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، بہت بڑا لمبا چوڑا کام ہوتا ہے۔ اگر آج کی ہماری قوم اپنے اس وقت کے 2024 کے علماء کی اگر آج ہماری قوم قدر کر لے گی، ان کے بیان اگر سن لے گی، وہی پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، دجال بھی آئے گا بال بھی نہیں کر سکے گا۔ اگر ہماری اس وقت ہماری قوم مسلمان قوم اگر ہماری اس وقت کے موجودہ علماء اور خطبہ نبی کے وارثین کی بیانات کی قدر نہیں کرے گی، گیتا گاتے خالی یا پھر قوالی گاتے رہتے، کیا ضرورت ہے؟ اگر ایسی باتیں بولتی رہے گی ہماری قوم تو سمجھ جاؤ کہ ایسے بولنے والے بندے وہ بندے باطل کو سنتے رہیں گے۔ جب بندہ اہل حق کو نہیں سن رہا، اہل حق کا بندہ ان کا ساتھ نہیں ہے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ بندہ باطل کا ساتھ ہے۔ جب ایک آدمی آپ خود نتیجہ نکال لو، ایک بندہ مرد نہیں تو پھر کون ہوگا؟ عورت ہو جائے گا، عورت نہیں تو پھر مرد مانا ہوگا۔ تو پھر اہل حق کے ساتھ نہیں ہے، اہل حق کو سن رہا نہیں، اہل حق کی بات پسند نہیں آ رہی ہے، مطلب کیا ہے؟ باطل پسند ہے، بدعات پسند ہے، رسومات پسند ہے، اسے شکیل حنیف پسند ہے، اسے وہ پسند ہے، شیطان کی دوستی پسند ہے اسے۔ تو پھر کیا ہو جائے گا حال؟ کیا ہو جائے گا حال؟ وہی ہوگا، ایمان سے ہاتھوں بیٹھیں گے، حلال حرام میں تمیز نہیں ہوگی، پھر کیا ہو جائے گا؟ ایمان سے خالی کر کے کاتا بول کے اسلام کو چلے جائیں گے۔ اس لیے پیغام سمجھو، جمعے کے بیانات کے اہمیت کو سمجھو، معمولی نہیں ہوتے۔ دنیا کے حالات کو، ملک کے حالات کو، ہمارے معاشرے کو سامنے رکھ کر قرآن کو حدیث کو رکھ کر جوڑ کر بولنا پڑتا ہے۔ اب قرآن کو جوڑنا، پھر تاریخ کو جوڑنا، صحابہ کی زندگیوں کو جوڑنا، پیغمبر کی حدیثوں کو جوڑنا، پھر اس کی تفسیر کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر حالات بولنا ہوتا ہے، یہ سب پھر معاشرہ بولنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس بارے میں یہ غلطی ہو رہی ہے، دیکھو صحیح کام ہی ہے، اب یہ کب بولیں گے؟ 20 منٹ کے اندر بیان مکمل نہیں ہوتا۔ آپ سمجھیں 20 منٹ کے اندر چاول اگر کھانا پکانے کا ارادہ کر لیں تو 20 منٹ کے اندر کھانا پکتا بھی نہیں، پک گیا تو ٹھنڈا ہوتا بھی نہیں۔ اب پھر 20 منٹ کے اندر 20 پر 3 سال میں نازل ہوئے سو قرآن کو 20 منٹ کے اندر بیان کیسا کر رہے ہیں آپ کے سامنے؟ ابھی بیان اصل شروع نہیں کیا، پھر وہی بول رہا ہوں، ٹائم 1 کے قریب ہے، ابھی اصل عنوان کی طرف نہیں آیا۔ یہ سب اس لیے بول رہا ہوں، جمعے کے بیان کی اہمیت کو سمجھو۔ اگر آپ نہیں سمجھیں کہ جمعے کے بیان کی اہمیت کو، اور پھر دشمن سمجھ گیا، دشمن سمجھ گیا جمعے کے بیان کی اہمیت کیا ہے۔ یہ قوم بیدار کیوں ہوتی ہے؟ سمجھ گیا دشمن، اس لیے اب دشمنوں کے زر اور پلان مسجدوں کو خالی کرنے کی ہے، مدرسوں کو خالی کرنے کی پلان میں کب تک پاس ہو رہا ہے۔ اب پھر دوسرا نشانہ اس وقت دشمنوں کا، مسجدوں کو خالی کر دو، جمعے کے نظام کو ختم کر دو، ایک دم کم کرو نہیں، ختم ہی کر دو جڑ سے۔ حالات سے سبق لو، عبرت لو۔ جب لاک ڈاؤن آیا تھا تو اس وقت لوگ تڑپ رہے تھے، مولانا ہمارے گھر میں آپ کو نماز پڑھاؤ، ہمارے گھر کو نماز پڑھاؤ، پولیس آتے رہے تو ہمیں بات کر لیتے، ایسے بھی واقعات ہمارے سامنے آئے، بولے تم یہاں پر نماز پڑھاؤ مولانا ہمارے گھر کے اندر، ہمیں پورے قرآن سنیں گے۔ نوجوانوں کا حال یہ تھا جذبہ، جب مسجدیں بند تھیں تو ہمارے دل دھڑکتے تھے، پڑھنا نماز پڑھنا۔ اب مسجدیں کھلے ہیں، نمازی اور صفوں کا حال وہی ہے۔ ایسا بول کر نمازوں کا آ بھی جائیں رمضان کے اندر، فرض نمازوں کو، عشاء کی تراویح کو اگر آ بھی جائے، ہماری غفلت، ہماری کوتاہی، ہماری سستی اور ہماری رمضان کی ناقدری کا یہ حال ہے کہ تراویح ہوتی رہے گی، پیچھے جب تک امام صاحب رکوع میں نہیں جائیں تب تک ہمیں پیچھے ٹانگیں پسار کے بیٹھے رہیں گے، جب امام صاحب رکوع میں جائیں گے تب ہم بھاگ کر آئیں گے۔ ایسے ناقدروں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ رمضان نہیں دیتا۔ اگر پھر اگلا اپنی لائف میں رمضان پانا چاہتے ہو، پھر اگر 2025 کا رمضان اگر آپ کو پانا ہے، خواہش ہے 25 کے رمضان دیکھنے کی، تو پھر اس رمضان کی قدر کر لو۔ اس 25 کے رمضان کو پانے کے لیے اس 24 کے رمضان کی قدر کر لو۔ اگر 24 کی قدر نہیں کرو گے، اگر تراویح ہوتے وقت میں جب تک امام صاحب قرات پڑھتے رہیں گے، رکوع میں جانے تک اگر آپ ٹانگیں پسار کر اللہ کے دربار میں آ کر
بندہ خالق کے دربار میں آ کر بھی CM اور PM کے دربار میں جاتے ہوئے بندہ دل کتراتا ہے اور بڑے سلیقے سے جاتا ہے، بڑے تمیز سے جاتا ہے، کپڑے اچھے پہنتا ہے، سوٹ پہن کے جاتا ہے، بوٹ پہن کے جاتا ہے، سور کر جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آنے کے وقت میں یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ مسجد کو آتے وقت میں اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے 8ویں پارے سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں دوسری آیت کے اندر جب تم مسجد کو آؤ تو پھر تم سور کر آ جاؤ، خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب تم مسجد کو آؤ تو پھر سور کر آ جاؤ، بن ٹھن کر آؤ. ہمارا معاملہ شریعت جو کہتی ہے اس کے اپوزٹ کرنے کو ہمارا مزاج بن چکا ہے. تو شریعت کہتی ہے نماز پڑھو، نہیں پڑھتے. کب پڑھیں گے؟ 360 نمازی میں رمضان کی نمازی بس. بندہ اگر ایسا حال رہے گا ہمارا تو پھر ہماری اندر انقلاب کب آئے گا؟ دشمنوں کے چنگل سے ہم کب بچ سکیں گے؟ ایمان کو بچا کر دنیا سے کیسے جا سکیں گے؟ ہر اعتبار سے فتنے ہی فتنے ہیں. اب بچو گے کیسے؟ خدا کو راضی نہیں کرو گے، اس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے. اگر اس سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کرو گے تو پھر بدلو گے کیسے؟ بدلو گے تو پھر حالات سنوریں گے کیسے؟ تو اس لیے دوسرا پیغام آج کے جمعے کا دوسرا پیغام کہ رمضان کی قدر کریں، اگلے رمضان کو پانے کی فکر کم کریں. اگلے رمضان میں دیکھ لیں گے رمضان میں کوتاہی جو ہوتی ہے، رمضان کی کوتاہی کے وجوہات میں سے ایک وجہ دیکھ لیں گے. بہت بڑی زندگی ہے، بیچ کیا گیا ہے. آئندہ رمضان میں سدھر جائیں گے، آئندہ رمضان میں پورے تراویح پڑھ لیں گے، آئندہ رمضان میں پورا قرآن پڑھ لیں گے، آئندہ رمضان میں دیکھ لیں گے پورا سن لیں گے قرآن. آئندہ کا سوچ کر اگلے کو پانے کی فکر میں اب کا کھو دے رہا، لائف کی فکر میں، مستقبل کی فکر میں، فیوچر کی فکر میں اب ہے سو زندگی کو کھو دے رہا، اب ہے سو رمضان کو کھو دے رہا. اب یہ عقل مندی ہے، کیا بولتے ہیں اسے؟ اگلا آتا نہیں آتا، اگر وہ آیا تو ہمیں رہتے وہ معلوم نہیں، لیکن اب ہے اس چیز کو قدر کر لو. تو یہ ایک وجہ، یہ رمضان کی ناقدری کی ایک وجہ تو یہ. اگلا دیکھ لیں گے، آئندہ ابھی زندگی بہت ہے، اگلا رمضان دیکھ لیں گے. اگلے کا سوچ کر اب کو چھوڑنے والا یہ عقل مند نہیں ہوتا. اب کا سوچو، اب کا دیکھو. تو اس لیے رمضان کو جب مسجد میں آ گئے تو پھر پہلی بات یہ کہ جمعے کے بیانات کو آپ توجہ سے جلد آ جائیں اور سنیں کیا ہوتا ہے، ٹاپک کیا ہوئی، آیات کیا پڑھے، بیانات کیا پڑھے. آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں، آج ہمیں سنتے رہے سو بیانات. ایک زمانہ وہ تھا جمعے کے بیانات کے اندر تو مرد آتے ہیں، عورتوں کے بھی بیانات کا علم سے شوق اور علماء سے بیان سے رابطہ ایسا تھا. پرسوں ایک وارم پہلے ہمارے مسجد میں جلسہ ہوا، بنگلور سے حضرت آئے تھے، تشریف آئے تھے نہیں مسلم صاحب حضرت. تو حضرت کے بیان پہلے اب تو یوٹیوب پر آ رہے، پہلے حضرت کے سیڑھیاں بنتے تھے. یہ واقعہ کیوں بول رہا ہوں آخر میں سمجھو. صرف بیانات مردوں نہیں، عورتیں سنتے تھے، عورتیں، اور صرف سنتے نہیں تھے. اب آج ہمارے بیانات کے بات پوچھو، آج جمعے میں مولانا کوئی سی آیت پڑھے، کوئی سے پاری کی آیت پڑھے، کیا مطلب اس کا ترجمہ کیا کرے، کیا واقعہ بولے، پیغام کیا دیے قوم کو؟ پوچھو، آپ کو اپنے دوستوں میں پوچھو کتنے لوگوں کو بیان ہوگا، پیغام کیا ملا، کسے آدمی ہوگا. جو مرد جمعے کو آ کر بھی یہ حال ہے. لیکن اب میں جو واقعہ بات بول رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. عورتیں مسجد کو آ نہیں سکتے، بیان نہیں سن سکتے. ہاں البتہ ان کے لیے موجودہ حالات کے سدھار کے لیے، عورتوں کی غفلت کو دور کرنے کے لیے موجودہ دور میں ایک نظام ان کے لیے کر سکتے ہیں. وہ کیا کہ مسجد کے بالکل قریب میں مستورات ہال یا خواتین منزل کے نام سے کوئی ہال بنا کر ان کے لیے مسجد میں نہیں، مسجد کے قریب میں کوئی ہال بنا کر ان کے لیے جمعے کا خطاب، جمعے کا بیان، بزرگوں کے بیانات، علماء کے بیانات سنا سکتے ہیں پردے کے ساتھ. یہاں بیان ہوگا، مائک کے ذریعے سے وہاں تک آواز پہنچے گی. اگر ایسا ہو تو پھر فلسطین میں کیا ہو رہا، دشمن کون ہے، ظالم کون ہے، فلسطین کے غزہ کے مسلمان مظلوم ہے یا ظالم ہے، پتہ چلے گا عورتوں کو بھی. ورنہ پھر تقریباً ہمارے مسجد میں مولانا 5 میں بیان کیا ہوئی فلسطین پر، تاریخ فلسطین پر اور یہودیوں کی چالوں پر. یہودی کتنا مکار ہے، یہ عیسائیوں سے زیادہ مکار قوم کا نام یہودی ہے. ان کی چالوں کو تقریباً 5 میں بیان کیا. پھر بھی 5 میں فلسطین پر بیان کر کے بھی ہماری قوم پھر اس بیٹھ بھی رہی ہے. کس کا پروڈکٹ ہوا؟ اسرائیل کا پروڈکٹ. ویسا کا تو نہیں کا. فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کا ظالم، ان کو ظلم کرنے والا اسرائیل ہے، یہودی ہے. ویسا کا تو کہیں کا مولانا. اب 5 میں کیا کیا، 5 میں کیا کیا وہیں
یہ حال ہے ہماری قوم کا، غفلت یہ ہے ہماری، اتنی غفلت ہے، اب بھی معلوم نہیں ہوا فلسطین کیا ہے، مسجد اقصیٰ کیا اب بھی معلوم نہیں ہوا۔ تمام تاریخ بتا دی ہمیں مختصر کر کے اجمالی طور پر، اب کیا کہوں، اب کیا رونا روئیں آخر۔ ایک بات بولتا ہوں بڑے دل کی درد کی بات، اگر اس وقت کے علماء مسجدوں کو مسلموں کو چھوڑ دیں، قوم کو سمجھانا چھوڑ دیں، جمعے کی خطابت کو چھوڑ دیں، چھوڑ بھائی ہماری قوم نہیں سنتی، جیسا اگر پہلے کے زمانے میں پیغمبر نا امید ہو گئے قوم سے تو اللہ کا عذاب برس گیا۔ اگر اس وقت نبی کے وارثین علماء دل تنگ اور چھوٹا کر کے ہماری قوم سنتی نہیں چھوڑ دو، اگر دل تنگ کر کے نا امید اور مایوس ہو کر قوم کی تربیت اور اصلاح کا کام چھوڑ دیں تو پھر کیا حال ہوتا میں بیان نہیں کر سکتا۔ سمجھو سمجھو آج کے زمانے کے اندر علماء کا قیام کیا ہو رہا ہے، سمجھو، ان کا ساتھ دو، بیٹھو ان کے ساتھ میں بیٹھو، آپ کو علم ملے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ایمان جاتا کسے معلوم ہوگا، کفریہ جملے کون سے معلوم ہوگا، کفریہ جملے ادا کر دیا پھر دوبارہ ایمان آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، وہ سب آپ کو معلوم ہوگا۔ کب معلوم ہوگا؟ بیٹھیں گے تو معلوم ہوگا۔ شرک کیا، کتنی قسمیں، کب معلوم ہوگا؟ بیٹھیں گے تو معلوم ہوگا، وقت دیں گے تو معلوم ہوگا۔ 20 منٹ کے اندر بات پوری نہیں ہوتی، 20 منٹ کے اندر کھانا دھو کر چاول چولہے پر رکھ کر پکتا بھی نہیں، پک گیا تو ٹھنڈا ہوتا بھی نہیں۔ 20 منٹ کے اندر 20 پر 3 سال میں نازل شدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو آپ کے سامنے پیش کر دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ میرے بس کی بات تو نہیں ہے، کسی اور کی بات ہے تو وہ آپ ان سے سن لیں، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ سمجھو بیانات کو، سمجھو، آ جاؤ بیانات کو، آ جاؤ، نوٹ کرو، نوٹ بیانات کو یاد رکھو۔ آج کون سی آیت پڑھے، ترجمہ کیا کرے، اس کا مطلب کیا بیان کیے آج، پیغام کیا دیے آج، حالات کیا بتائیں آج، ذمہ داری کا کام کیا بولے آج، نوٹ کریں گے، زندگیوں کے اندر انقلاب آئے گا، دشمنوں کے چنگل سے بچ سکتے، ورنہ پھر نوٹ نہیں کریں گے، سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، رابطہ علماء سے مضبوط نہیں ہوگا، پھر دجال آئے گا اس کا لقمہ بن جائیں گے، پھر وہ وہی کرے گا، ایک آدمی کو بلائے گا، چیر دے گا، بولے گا میں اللہ ہوں مان لے، اب ہمارا آدمی کیا کرے گا، اسے کیا معلوم ہوگا ان کافر ہے بول کر، کیا معلوم ہوگا دیکھ کر، اور بھائی چیر کو آدمی کو پھر لگا دینا معمولی کام ہے، یہ اللہ چھوڑ سکتا مان لے گا اسے، اور اسے مان لے گا اللہ، تو پھر اللہ اس کے ماننے والے بندوں میں سے شراکت ہو جائے گا۔ اب یہ سب کیسے معلوم ہوگا، ان کب آئے گا، ان کے آنے سے پہلے کیا ہوگا، اس کی علامتیں کیا ہوگی، اس کو کون ختم کریں گے، ختم کرنے والے کہاں آئیں گے، یہ سب کیسے معلوم ہوگا، کب معلوم ہوگا، کن کے ساتھ جمنے سے معلوم ہوگا۔ 20 منٹ میں معلوم ہو جائے گا آپ کو، پورا قرآن آپ 20 منٹ میں پڑھ کے بتاؤ، دیکھیں گے ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے، اب پھر کیسے پڑھیں گے۔ تو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ بیانات کو توجہ سے، پہلا بات تو جمعے کو آ جائیں جلدی سے، دوسرا کبھی کبھار دیری ہو جائے تو آپ تلملا نہ جائیں، سنیں کیا بات ہو رہی ہے، آج شاید کوئی اور مضمون ذہن میں آ رہا ہے، حالات کی کوئی اور بات آئے گی، آپ ہمارے کوئی پیغام ملے گا، اس لیے دیری ہو رہی، تاخیر ہو رہی ہے، کوئی گہری بات بتانا چاہتے ہیں مولانا آج، آخر میں اس کا نتیجہ نکال کر بتائیں گے ہم ہمارے سامنے۔ ایسا آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں یا پھر جمعے کے نظام کو آپ ختم کر دیں، 10 منٹ آپ کوئی نماز پڑھ کے یا کوئی اور کر کے چلے جائیں، کوئی اور وقت آپ کے پاس ہو، اتوار ہو، پیر ہو، ہفتہ 24 آورز آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آج کے علماء آپ کی خدمت کے 24 آورز حاضر ہیں، خدمت کے تیار ہیں، بس آپ وقت دینا، یہ بات شرط ہے، آپ جب وقت دیں گے آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، اور علم سمجھانے تیار ہے، شرک سمجھانے تیار ہے، بدعات کسے بولتے سمجھانے تیار ہے، یہ سب آپ کو سمجھانے تیار ہے، لیکن آپ وقت دو، کب بولنا بولو کہ بولو بس۔ اب حیث و نظام اس میں ہوگا نہیں آ رہی، پھر آپ کمپنی کا نظام سوچ کے بول کے کب آئیں گے، تو حیث و نظام کو بس اسے ہی انتظام کے ساتھ صحیح اہتمام سے آتے رہیں گے تو پھر ایک ایک بات آپ کو سمجھ میں آتی رہے گی، ورنہ پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سمجھ میں جب نہیں آئے گا تو پھر کیا ہو جائے گا، بندہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس لیے آنا چاہیے، مسجدوں کو آنا چاہیے، سننا چاہیے۔ تو حضرت کا پہلے بیانات سیدھی کے اندر ریکارڈ ہوتے تھے حضرت موسیٰ صاحب کے، تو عورتوں بھی لے کر سیدھی سنتے تھے، DVD کے اندر آڈیو بیان آتے تھے پہلے، تو سن کر ایک جگہ کیا ہوا، ایک عورت فون کری، صحیح مسئلے وغیرہ پوچھتے رہتے ہیں، تو مسئلہ پوچھنے کے لیے ایسا ہی وغیرہ بات بیان سن کے یا کوئی بات پوچھتے رہتے ہیں، فون کر کے عورت بولنے لگی، اور معمول سے ہر جمعہ وغیرہ کیسے بیان سن کے عورت کو فون کرتی تھی کہ مولانا آج آپ بیان میں یہ آیت پڑھے نہیں، یہ سورہ کی آیت نہیں ہے، یہ حدیث پڑھی نہیں تمہیں، یہ سورہ کے اندر ہے نہیں یہ آیت،
ایسا بول کر بولتی تھی وہ بندی. عورت جمعے میں نہیں آ رہی ہے, سی ڈی لے کر سن کر, ڈی وی ڈی کے ذریعے سے بیان سن کر حضرت کے فون کر کے بول رہی مولانا آپ آپ کا بیان بہت اچھا تھا, اب آیت یہ پڑھی نہیں آج کے جمعے میں, یہ آیت فلاں پارے میں ہی نہیں کیا, یہ آیت فلاں سورے میں ہی نہیں کیا, فلاں صفحے میں ہی نہیں کیا. مولانا یہ فون کر کے کون پوچھ رہی ہے؟ آپ نہیں, مرد نہیں, نوجوان نہیں, کون پوچھ رہی ہے بولو؟ عورت پوچھ رہی ہے, جمعے میں نہیں آئی ہے, کیسٹ لے کر سن کے حضرت کو فون کر کے سنا رہی ہے. اب ان کے اندر کتنا شوق ہے سننے کا. کون سے پارے میں آیت ہے, کون سی پارے کی آیت پڑھے مولانا بیان میں آج, کون سی سورے کی آیت ہے, کتنے صفحے کی آیت ہے, پوچھ رہی ہے, بول رہی ہے. اب حضرت ان سے پوچھے کیا معلوم ہے حافظ قرآن کیا کیا کبھی نہیں حضرت میں حافظ قرآن نہیں. پھر تم کو کیسا معلوم ہو گیا ماں یہ میں آج کے جمعے میں یہ آیت پڑھا, یہ پارے میں ہے, یہ سورے میں ہے, تم کو کیسا معلوم ہو گیا؟ تو عورت بولنے لگی حضرت مولانا میں قرآن کو دیکھ دیکھ کر اتنا پڑھ چکی ہوں کہ اب بس مجھے قرآن حفظ یاد ہو گیا ہے, دیکھ کر پڑھ کے مجھے قرآن حفظ بیٹھ ہو گیا ہے, بس ایک دو مرتبہ اگر میں توجہ سے پڑھ لوں گی تو مجھے قرآن یاد ہو جائے گا. کیا قدر کرنے والے لوگ ویسا بھی قدر کریں, کیسٹوں کے ذریعے سے مسجد کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے. علماء کے بیانات سیریز لے کر سن کر, قرآن کی آیتوں کو, علماء کے بیانات کو سن کر اپنی زندگی کو سنوارتے چلے گئے. پھر ان کو قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہوا, پڑھتے چلے گئے. اب پڑھنا بھی ایسا پڑھتے چلے گئے کہ قرآن ان کو حفظ ہونا شروع ہو گیا. اب مولانا قرآن کی آیت پڑھتے جمعے کے موقع پر وہ بندی بیان سنتی, بولتی حضرت کو فون کر کے کہ تمہیں جو آیت پڑھے فلاں سورے کی ہے نہیں کیا, فلاں پارے کی نہیں کیا, فلاں صفحے کی ہے نہیں کیا, یہ ایسا بولتی تھی. یہ پیدا ہوا کیسا شوق؟ جمعے کے بیانات سے. سمجھو آپ جمعے کے بیان کو, توجہ دو اس پر. دشمن جو چاہ رہا, اگر ہم وہی کریں گے تو پھر حال کیا ہو جائے گا بولو؟ دشمن چاہ رہا بھی وہی, مسجدوں کو خالی کر دے. اب ہم کریں بھی وہی. 2 بجے آتے ہیں, 2 بجے آؤ, کیا کریں گے؟ میری تنخواہ کٹ ہوگی 2 بجے آنے سے, 1:30 بجے بیان ختم کر دوں گا, میری تنخواہ کٹ ہو جائے گی, بیان ہی نہیں کروں گا, تنخواہ نہیں ملے گی مجھے. کیوں بیان کرتے ہیں ہم؟ ہماری قوم کو بات سمجھ میں آ جائے, دین کیا سمجھ میں آ جائے, شریعت کیا سمجھ میں آ جائے, سنت کیا سمجھ میں آ جائے, دشمن کون سمجھ میں آ جائے, ظالم کون سمجھ میں آ جائے, ہماری ذمہ داری کیا ہے اور سمجھ میں آ جائے. بس اتنی بات ہے. ہماری کوتاہی, غفلت, اور غفلت کے اسباب کیا ہیں, راہ راستوں پر آنے کے لیے وجوہات کیا ہے, وہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. دشمنی کسی بھی عالم صاحب کو اپنے مخاطبین سے دشمنی نہیں ہوتی ہے. بس ان کے اندر اگر کوئی بندہ سود کھاتا ہو تو پھر بیان جمعے کا ہوتا ہے سود کے خلاف میں, تو پھر مطلب کیا ہے, جو سود کھا رہا اس کا دشمن یہ مولوی صاحب بھائی ویسے بات نہیں ہے, وہ بندہ سود سے توبہ کر لے. اتنا ہی بات ہے, اتنا ہی پیغام ہوتا ہے. اس کے علاوہ تمہیں میرے دشمن نہیں, میں تمہارا دشمن نہیں. بس ہماری قوم, اللہ جس گھرانے میں پیدا کیا ہے, اس گھرانے میں جس اللہ قیمتی چیز دے کر پیدا کیا ہے, ایمان, اسی ایمان کے ساتھ جیے اور اسی ایمان کے ساتھ مرے. بس اتنی ہی فکر ہے, اس کے علاوہ کوئی اور پیسے کی فکر نہیں ہے. سمجھو بیانات کو. پھر یہاں بات کہیں سے کہیں چلے گئی, لیکن توجہ سے سنو. تو اس لیے جمعے کے بیانات کو اہمیت دو. تو پرسوں جو روزے کی نیت کے بارے میں بات ہوئی تھی, تو ابھی جمعے سے پہلے 12:30 بجے سے پہلے باہر سے آ رہا تھا ایک نوجوان, وہی بول رہا تھا, بات گفتگو وہی ہو رہی تھی جمعے کے بیان اور دعا کے بارے میں. کیا بول رہا تھا, جو پرسوں بتا دیا ہمیں, روزے کی نیت کے بارے میں کوئی خاص حدیث میں دعا نہیں ہے. مولانا مفتی صاحب تشریف فرمائی, آپ ان سے پوچھ کر دیکھیں اور کتابیں آپ کھنگال کر دیکھیں. حدیث میں روزے کی نیت کے بارے میں کوئی دعا پیغمبر کی زبان سے نکل کر نہیں ہے. البتہ افطار کی دعا کے بارے میں دعائیں ہیں, حدیثیں ہیں, پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اب ان کو ضروری نہیں سمجھنا یہ دعا حدیث میں ہے کہتے, سنت کہتے, یہ دعا پڑھے تو کہتے روزہ ہونے کا, ایسی بات نہیں ہے. یہ بتا دیا ہمیں. اب لوگ کیا بولنے لگے, اب وہ بندہ کیا بولا وہ مجھے معلوم نہیں ہے, میں وہ بول نہیں سکتا. اشارہ دیتا ہوں ان کیا الفاظ سے یاد کر کے بولا ہوگا, میں نہیں سنا, مجھے معلوم ہے, میں بول رہا ہوں. بیوی کے بھائی کو کیا بولتے, بولو, بیوی کے بھائی کو کیا بولتے, کسے معلوم نہیں؟ شادیاں کس کی نہیں ہوئی, ارے بھائی بیوی کے بھائی کو کیا بولتے ہیں؟ وہ نام لے کر یاد کر رہا ہوں. ایک ایک جنا ایسا آپ کو وہ نام لے کر بول کے بول رہا, ایک ایک جنا آتا رہتا, ایک ایک بات بولتا رہتا ہوتا. ہمیں کسی کے بھی آدمی کیا بھی نہیں بولے, ہے سوچ بول رہے, سو سمجھ میں نہیں آ رہا. اب نہیں سو کہاں آج کریں گے ہم, بولو ہے سو بول کچھ بدنام ہونے قوم کے منہ سے
बीवी का भाई को क्या बोलते हो, बोली हमारी कौम हमको, अब फिर नहीं सो बोलेंगे तो हमारी कौम क्या बोलेगी, और हमें बोलते भी नहीं, बोलना हमको आता भी नहीं है, सब कुछ बदनाम हो रही। समझ में आ रही बात? इसलिए जो बात यहाँ से आएगी मिंबर मेहराब से, तो आप समझो, सही बात सुनो, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करो, जो बोले वो समझने की कोशिश करो, समझ में नहीं आया फिर क्या करो, जो हजरत बयान करे उनसे राब्ता करके पूछो, मौलाना आप ये हजरत बयान करें नहीं, आप इसमें ये बात बोले थे मुझे समझ में नहीं आई है, आप बताओ इसका मतलब क्या है, आप क्या मतलब रखो बोले, क्या हिसाब से बोले, आप गलती बोले या मैं गलत समझा। आप अगर जो बोले उनसे आप पूछ लेंगे तो फिर वो मसला हल हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, हमें बोलेंगे आप, अब तुम्हें समझेंगे ये, मैं बोला तुम्हारी अम्मी को सलाम, तुम्हें क्या समझेंगे, इन्होंने क्या मांगी गाली दे रही समझेंगे, मैं सलाम बोला सो भाई, तुम्हें गलती समझ गए तो मैं क्या करूँ, मेरा क्या कसूर है। तो आज के माहौल और मिजाज का हाल ये है कि पहले ज़माने का हाल और आज के ज़माने का हाल ये है, पहले ज़माने में बोलने वालों को तवज्जो से बोलना पड़ता था, आज के ज़माने के लोगों के लिए सुनने वाले तवज्जो से सुनना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि सुनने वाले लोग, बोलने वाले हाथ तवज्जो से बोल रहे हैं, लेकिन सुनने वाले लोग यहाँ तो तवज्जो से सुनते नहीं, सुनते रहेंगे, गफलत से सुनते रहेंगे। एक पुराना बयान में बोली करते, क्या बोलकर बोले मालूम? एक पुराना बयान के अंदर बयान अगर तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो फिर हाल क्या होता है वो समझना नहीं, बोल रहा हूँ वाक़िया, लतीफ़ा है, रियल वाक़िया ऐसा हुआ बोलकर नहीं, एक लतीफ़ा चुटकुला एक पुराना बयान के अंदर बोली करते, जुमे के बयान में। अभी वहाँ तक कहीं को बोलो, बयान तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो फिर क्या होगा, सोते सोते सुनेंगे तो क्या होगा, उसके समझाने के लिए वाक़िया ये एक मौलाना जुमे के बयान में बोल रहा है, क्या बोलकर बोले, बोलो ब्याज खाना हराम है, क्या बोले, ब्याज खाना हराम है बोल डाले। अब एक बंदा सोता 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 सुनता था, वो बंदा क्या समझ गया, प्याज खाना हराम है ये समझ गया। मौलाना क्या बोले जुमे के अंदर, ब्याज खाना हराम है बोल डाले। इन क्या सुन लिया, प्याज खाना हराम है सुन लिया। अब घर में जाकर देखा बीवी इफ्तार के लिए तैयारी कर रही है, प्याज काट रही है, पलू पकाना बोलकर टमाटर काट रही है, खुदी मिर्च काट रही है, मिर्ची काट रही है, कहीं कुछ प्याज काटते तुम्हें मौलाना जुमे के बयान में बोल डाले प्याज हराम बोलकर, जुमे में मौलाना बोले सो प्याज हराम बोलकर, इन्होंने सुन लिए सो साहब आलमगीर बादशाह आलमपना प्याज बोलकर ऐसा बोल डाले। अरे हमारे बाप दादा के जमाने से खाते आ रही थी, कौन सी मौलाना को कौन से कौन के, पकड़ो उनको, आए पकड़े, आकर मौलाना को बोले, घर को चले गए मौलाना के, अटैक करे घर पर, पकड़ लिए, क्या मौलाना तुम बयान में ऐसा बोली कहते, हमारे बाप दादा के जमाने से खाते आ रही थी, हदीस में भी तज़किरा है प्याज खाने का, खाओ बोलकर नहीं है, नको खाओ बोलकर हदीस में तज़किरा नहीं है। हदीस में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्याज आई तो पैगंबर ने क्या फरमाया, मैं नहीं खाता इसलिए कि इससे मुंह में बो पैदा होगी, कराहत आती है, इसलिए तब बोले सो हराम है ये नहीं बोले, हलाल है ये भी नहीं बोले, खा सकते हैं। तो अब उसके बाद वो औरत बोलने लगी, देखो ऐसा पहले से खाती आ रही, कैसा बोलता नहीं, मौलाना चलो घर को चलो, घर को चलेगी मौलाना के, जब पूछे क्या मौलाना, टक 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 टक, मौलाना कौन, जुम्मे के तुम्हारे सामाइन, क्या बात है, क्या मौलाना तुम्हें बयान में सब बोली कहते प्याज हराम है बोल को, आज हराम है कब बोला, कौन से जुम्मे का बयान, कल जुम्मे का मौलाना, कल जुम्मे का बयान क्या, अच्छा देखेंगे रिकॉर्ड में सुनेंगे क्या है। अरे भाई मैं प्याज बोला नहीं भाई, मैं ब्याज बोला सो, ब्याज सूद वड्डी रिश्वत वो बोला सो मैं, अरे क्या भी तुम्हें भी शोहर को बोलती बीवी, तुम मौलाना बोले सो ये जी ब्याज बोले सो, वड्डी रिश्वत वो बोले सो, सूद बोले सो, तुम्हें सुनने में कसूर है जी, मौलाना के बोलने में कसूर नहीं है। बीवी बोल बीवी अल्लाह की, अल्लाह कर शोहर को फिर वापस लेकर। तो समझ में आ गया बाकी से सबक क्या है बोले इस लतीफे से, अगर जुमे का बयान सोते सोते सुनेंगे, गफलत से सुनेंगे, बेतवज्जो से सुनेंगे तो फिर मैं बोलूँगा रमादान, तुम्हें सुनेंगे रमादान। इस वक्त एक लतीफ़ा सुन लो, एक मौलाना है नहीं, रमज़ान शुरू हो गया था, एक दोस्त उनके सऊदी अरबिया से या किसी और अमरीका वगैरह से दोस्त मिलने आए, इनके जुमे के बयान को सुनने के लिए आ गए थे। ऐसे ही बात बात में या फिर वो मौलाना किसी और जगह रहते थे, बात बात में पूछते थे, जो आदमी था इनसे मिलने के लिए आया था मौलाना से, वो आदमी का नाम था ज़ियाउर रहमान या ज़ियाउल्लाह, ज़िया था नाम उसका। अब मौलाना से पूछने लगा, मौलाना पूछे उनसे, एक दूसरे आपस में गुफ्तगू खैर सलाम कलाम हुआ, कैसा रमज़ान गुज़रा मौलाना, कैसा हाल है, इन्हों पूछे अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें कैसा है, तुम्हारा हाल, तुम्हारे गाँव का इलाका, रोज़ा गर्मी है ठंडी है, पूछे। अब बाद में वो बंदा बोलने लगा,
رمضان ذرا مشکل سے بولا نا. رمضان. اچھا اب بولے دیا بھائی تمہیں کیا بولے؟ دیا بھائی تمہیں کیا بولے؟ تمہارے گھر میں کیسا ہے رمضان؟ کیا بولا تمہیں میرا نام؟ اب تک اچھا بولتے تھے، اب کیا تمہیں میرا نام ایسا بولتی ہیں؟ دیا بول کر. میرا نام مولانا، میرا نام دیا نہیں، ضیا میرا نام، ضیاء اللہ، ضیا میرا نام نہیں. دیا بھائی تمہارے گھر میں بول کر کیا کی دھوپ ہے، روزہ کیا کی، تراویح کون پڑھا رہی رمضان میں؟ بولو مولانا، بولو دیا بھائی بولو کیسا ہے تمہارا حال؟ مولانا میرا نام دیا نہیں، میرا نام ضیا. مولانا بولے پاگل کہیں کے، تیرے نام کا ذات تجھے نکالنا آ رہا؟ ضیا بول کر رمضان میں ذات ہے تجھے نکالنا نہیں آ رہا. تیرے نام کے ذات کی تجھے حفاظت ہے، بولنا آ رہا اچھا تجھے. رمضان کے اندر بھی ذات ہے، جیسا تیرے نام کے اندر ذات ہے ضیاء اللہ یا ضیا بھائی، تو پھر رمضان کے اندر بھی ذات ہے تجھے، تیرے نام کا ذات آ رہا، رمضان کا تجھے ذات کیوں نہیں آ رہا؟ تو اسے اس کے نام سے بولنا تھا، اسے ذرا ہٹا کر، تو اسے غصہ آ گیا. پھر تیرے نام کو اگر ذات نکال کر دال لگا دیے، دیا بول کر تو تجھے غصہ آ گیا. رمضان کو اگر رمضان بولی تو اسے غصہ نہیں آئے گا. تو کیا بات، اس لیے رمضان تلفظ اچھا سیکھنا. جو بتا دیا تھا رمضان بولنا، رمضان نہیں اور رمضان بھی نہیں. کیلنڈروں کے اندر لکھ رہتا ہے RAMA بول کر، ڈی نہیں وہ زڈ لگانا. دیکھ ہمارے کو کتنا اچھا آ رہی انگلش، جتنی ضرورت ہے اتنی ہماری بات کی الحمدللہ. ایکسٹرا ہمارے کو ضرورت بھی نہیں ہے. قرآن میں انگلش نہیں پڑھتے. آپ میں سے کتنے نوجوان ہوں گے اگر اس میں سے کسی کو بلا کر کوئی بندہ اگر نماز میں انگلش پڑھ لیا، یہ PLE پڑھ لیا، یہ FT پڑھ لیا، اب وہ جتنے ہیں وہ سب پڑھ لیا، نماز ہوگی؟ حتیٰ کہ نماز کے اندر قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے بھی نماز نہیں ہوگی. کیا اس کے ساتھ صحیح ہے؟ نماز کے اندر الحمدللہ سورہ فاتحہ ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. ایسا ترجمہ پڑھتے جائیں گے نماز نہیں ہوتی. عربی پڑھنا سر پیاری بات. اب قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، تو پھر ہمیں یہ بھی پڑھے تو نماز ہوتی. تو پھر انگلش سیکھو، اتنا سیکھو جتنی ضرورت ہے. تو پھر رمضان کو صحیح تلفظ ادا کریں، تلفظ سیکھیں صحیح. تو بات کہاں سے کہاں آ گئی؟ جمعے کے بیانات کو جلدی آئیں، جمعے کے بیان سے کیا پیغام ملتا وہ سمجھیں. پھر اس کے بعد میں رمضان سے ہمارے لیے کیا زندگی بتائی جاتی ہے وہ سمجھیں گے. تو پھر اس کے بعد ٹائم ہو جائے گا، بیان ختم کر دوں گا. کوئی سی باتیں پوری نہیں ہوتی، آیت کا ترجمہ پورا نہیں ہوتا، آیت مفہوم پورا نہیں ہوتا، پیغام کیا بولنا تھا پورا نہیں ہوتا، کیا ابھی نہیں ہوتا. 20 منٹ کے اندر کھانا پکتا بھی نہیں، پک گیا تو ٹھنڈا ہوتا بھی نہیں. 20 منٹ کے اندر پورا شریعت القرآن کو پڑھ سکتے بھی نہیں، سمجھا سکتے بھی نہیں. یہی حال ہو جائے گا. جلدی آئیں گے یا پھر کوئی اور نظام بنائیں گے یا پھر جمعے کے نظام کو اور آگے اور وسیع کر دیں گے، لمبا کر دیں گے، تو پھر قوم کی اصلاح ہو سکتی ہے. میں میری زندگی کے اندر پہلی مرتبہ جتنی باتیں نوٹ کر کے آیا تھا کتاب اور ورق کے اندر، وہ باتیں میرے خیال کے حساب سے شب برات میں پوری بول سکا، اس کے علاوہ کبھی اور بول نہیں سکا. تو پھر شب برات میں کتنا وقت لگا؟ 1.5 گھنٹہ لگا بیان. تو پھر اب پورے مضمون کو بولنے کے لیے بھی ہر جمعے کے لیے 1.5 گھنٹہ ہونا پڑے گا. میں بولتا نہیں تو سن سکتے بھی نہیں، آپ کو نہیں بولتا. آپ کے وقت کا، آپ کی تکلیف کا خیال رکھیں گے، لیکن آپ جب جمعے کے اندر جو پیغام آپ کو ملے گا اسے یاد رکھیں. پھر آپ جمعے کی 1-2 منٹ بات ختم کرتا ہوں. دیکھو رمضان کی قدر کریں، نہیں قدر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ مطلب رمضان نصیب نہیں کرے گا. قدر کریں. رمضان کی قدردانوں کو معلوم ہوتی ہے. سونا کیا سنا جانتا ہے. ایک واقعہ بول کے بات ختم کرتا ہوں. کوئی سی بات پوری نہیں ہوئی، کوئی سی آیت پوری نہیں ہوئی، ایک واقعہ بول کے بات ختم کرتا ہوں رمضان کی قدر کے بارے میں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو چھوٹے بچے تھے جن کی کتابیں فارسی کے اندر لکھی ہوئی ہے، مدرسوں کے اندر پڑھاتے تھے کتابیں. آخری واقعہ بات ختم. تو بچپن میں ان کی اماں ان کو انگوٹھی بنا کر ان کو ہاتھ میں لاتے. سننے کی یہ چاندی والا جو بھی ہمارے کو اس سے لینا دینا نہیں ہے، بچپن میں انگوٹھی لاتے تھے امی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے. تو یہ آدمی آتا لوٹنے والا، چور کہاں نہیں بولو آج مسجدوں کے اندر چور آئے آج. حضرت ایک مولانا سندے کے لیے آئے تھے، مولانا سنا رہے تھے. ان کی بیان کل ایک جگہ کم نہیں کرتے، لے کو چلے گئے. اثر نماز پڑھانے کے لیے مسجد کے امام صاحب ان کو بھیجے. تیسری صف میں یا کسی اور جگہ مدرسے کی بیان کی کہتے، لے کر چلے گئے چورا. کیا بولیں گے؟ کون چورا لیں گے بولو؟
باہر کے کافر آ کر تھوڑے رہیں گے، مسجد میں ایسے تو تھوڑے رہیں گے. آپ ٹینشن نہیں ہے مولانا کیا کریں گے، اللہ کا فضل پیسے کی جمعیت کے. یہ حال ہے ہماری قوم کا. یہاں ایک نقطہ سمجھو. اب کیا کون چرایا بولو، بول کر بولو کون چرا رہے گا، کون چرایا کون نہیں چرایا، کون چرایا بولو. چور مسجدوں کو آتے کیا نہیں آتے، پھر کون چرائے، کون بھی نہیں چرائے. کون چرائے دیکھیں معلوم، مسجدوں کے اندر نمازی جو ہوتے ہیں وہ چور نہیں ہوتے. چور نمازی کی شکل اختیار کر کے مسجد میں آتا ہے، چرا کر چلے جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا نقطہ. نمازی آدمی چوری نہیں کرتا، نمازی آدمی غیبت نہیں کرتا، نمازی آدمی رمضان کی نافرمانی نہیں کرتا. رمضان اللہ کا جس پر یقین ہے، جس پر ایمان ہے، قدردان بندہ، ایمان والا بندہ، ان کسی کی نافرمانی نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کا دل توڑتا نہیں. جو بندہ چور ہوتا ہے، ان چور نمازی کی شکل اختیار کر کے پگڑی گگڑی ٹوٹا ٹوٹا ٹوپا بیل کر نمازی کی شکل اور حیت اختیار کر کے نماز کو آتا ہے. کہاں چیز ملتی ہے قیمتی چیز لے کر چلے جاتا ہے. چرانے والا نمازی نہیں ہوتا، جو چور ہوتا ہے وہ نمازی کی شکل اختیار کر کے چورا کر چل جاتا ہے. تو بات سنو، واقعہ سنو، بات ختم. تو امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی امی ان کو انگلی بنا کر دائرے بچپن میں. اب ایک آدمی چور آیا، آ کر ان کو بولا کہ دیکھو تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے کیا، ایک طرح چکر دیکھو، مٹھی ہے کیا دیکھو. چکر دیکھ کے حضرت شیخ سعدی بچپن میں واقعہ ان کا بچپن کا. تو چکر دیکھ کے کیسا ہے بیٹا تمہارے ہاتھ کی انگوٹھی، ٹیسٹ کیسا ہے، لذت مزہ کیسا ہے، پھکی ہے بھائی. اچھا میرے جب سے اٹھاؤ دیکھو گڑ کا لنڈا ہے، کھاؤ گڑ کا ڈلہ، کھاؤ گڑ کا لنڈا لے کر چکے، کیسا ہے بیٹا، بہت مزہ ہے، بہت میٹھا ہے. اب کیا کرو گے تم؟ عقل مند بندہ وہی کرتا ہے کہ دیکھو میٹھی چیز ایکسپٹ کرتا ہے اور جو پھیکی چیز ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتا ہے. اب تمہیں عقل مند ہے تو تمہاری مرضی، عقل مند نہیں تمہاری مرضی، پھر خود فیصلہ کر لو. صحیح بات تو بھائی، یہ میٹھی چیز میں کہیں کو چھوڑنا بول کر انہوں نے کیا کر دیتے شیخ سعدی بچپن میں، ان کے ہاتھ کی انگوٹھی نکال کر دے دیتے ڈاکو کو، اس کے ہاتھ کے اندر کا گڑ کا ڈلہ لے لیتے. اب یہی حال ہے ہمارا بھی. قدر اسے معلوم تھی انگوٹھی کی، ان کو معلوم نہیں تھی. اسے معلوم تھی ڈاکو کو لے کر چلے گیا، کیا دکھا کر اچھا دکھا کر، تو وہ اس کی ہاتھ کے اندر کی گڑ کی ڈلی لے لیے. تو ویسا ہی حال ہمارا بھی ہو جائے گا. تو ہمارا رمضان کے اندر اگر ہماری ناقدی ہو جائے گی تو پھر وہی حال ہوگا. رمضان سے اگر ناقدی کریں گے، تراویح کی، قرآن کی تلاوت کی، نمازوں کی، روزے کی ناقدی کریں گے تو پھر ہمارا وہی حال ہو جائے گا. ہمارے روزے بھی، نمازیں بھی برباد ہو جائیں گے. اس لیے جب اللہ کے گھر میں آ گئے، رمضان مل گیا، تو رمضان مل گیا کا مطلب کیا، ہمیں قدردان ہے اس لیے اللہ رمضان دیا. ناقدرے ہوتے تو پھر اللہ ہماری وکٹ کب کی گرا دیتا تھا. قدردان ہے اس لیے اللہ رمضان دیا. اب قدردان ہو کر اللہ رمضان دیا تو پھر کیا کرنا چاہیے، قدر کرنا چاہیے. انگوٹھی کو دینا نہیں چوروں کو. مسجد میں آ گئے تو پھر کیا کرنا ہے، پاؤں پسر کر بیٹھنا نہیں. مسجد میں آ گئے تو پھر تراویح کھڑے ہونے کے بعد جب تک رکوع میں نہیں جاتے تب تک بیٹھ کر باتیں نہیں کرنا. توجہ سے سنو، قرآن آہستہ کیوں پڑھ رہی، کیسا کہ پڑھتے رہے، میں بھی پڑھ دیا تھا فاسٹ، اب اس سال آہستہ تو پڑھ رہی، لفظ سمجھ میں آ رہا. پھر توجہ سے سنو اللہ کیا بول رہا، پھر پڑھنے کے بعد اس کا اللہ یہ بارے میں کیا بول رہا وہ بھی ہم کو بتا رہا ہوں. اور کیا کریں گے بولو ہماری قوم کے لیے، ایک ایک آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد تراویح کے بعد آج کے بارے میں کیا اللہ بول رہا وہ بتا رہے ہیں. اور کیا کریں گے آپ کے لیے، کیا کریں بولو. پورے لوگ حافظ بن ہو گئے، کیا بولو، سب کو سب قرآن کا پورا مطلب آتا کیا نہیں آتا ہے. پھر بول رہی تو سنتے نہیں، ہم کیا کریں گے بولو. سنو توجہ سے سنو، قرآن کے فضل کے درس میں بھی آؤ، ایک ایک آیت میں اللہ کیا بول رہا وہ بھی سمجھ میں آئے گا. تراویح کو بھی آؤ، تراویح جب نماز کھڑ گئی تو پھر پیچھے ہاتھ بات سب پاؤں نہیں پھیلانا، آ کے نماز کھڑ گئی تو پھر نماز کو کھڑ جانا. اگر ہمیں سپوز ایک بات بول رہا ہوں، دیکھو ہمیں اگر تراویح کھڑ گئی، امام صاحب سورہ شروع کر لیے، ہمیں پیچھے باتیں کرتے کرتے لگے، ایسا اگر ہاتھ آ کر مر گیا تو پھر کیا حالت ہوگی، کیا حالت ہوگی. نماز کو بھی آ گیا، باتیں کرتے کرتے مر گیا، یہ بات دنیا کے اندر پھیل جائے گی. اگر تمہیں نماز میں آ کر نماز میں کھڑ گئی مسجد آ کر، تو پھر اگر تمہاری موت تراویح کے وقت میں آ جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا، تمہارے چرچے شروع ہو جائیں گے. پھر تراویح میں پوڑیوں میں بندہ مر گیا، تمہارے چرچے شروع ہو جائیں گے. موت تمہارے کو ایسی ہونا تراویح میں یا پھر پاؤں پھسل کر موت ہونا تمہارے اختیار ہے. جو لوگ ایسے کام کرتے تھے ان کے لیے بول کے میں کسی کو مشورہ بنا کر نہیں بولا ہوں. تو آج سے رمضان کی ناقدری ہم نہیں کریں گے. اللہ ہم کو قدردانوں میں سے بنایا، پوری رمضان کے مبارک مہینے کی قدر کریں گے، تراویح کی قدر کریں گے، تفسیر کی قدر کریں گے، خلاصے کی قدر کریں گے، اور رمضان کی ایک ایک گھڑی کی قدر کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قدر پر بات چلے گئی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کی ہر چیز کی
چاہے روزہ ہو، تلاوت ہو، تراویح ہو، فرض نمازیں ہو، جو کچھ رمضان کا نظام ہوتا ہے ان تمام نظام کو اور ان تمام باتوں کو قرآن کے تفاسیر وغیرہ، اللہ کے کلام، نمازیں وغیرہ جتنی ہوتی ہے نظام میں، ان تمام چیزوں کو قدر کر کے سننے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، یاد کرنے کی، نوٹ کرنے کی، کرنے کے کاموں کو کرنے کی، نہیں کرنے کے کاموں کو کیے بغیر بچ کر نہیں کیا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو رمضان کی قدر کر کے اللہ کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو سنت